امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فقہ میں اختلاف رکھتے تھے۔ امام شافعی رفع الیدین کے قائل تھے، امام اعظم حنیفہ کہتے تھے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے اور حضور علیہ السلام کا آخری عمر کا عمل ناسخ ہے پہلی عمر کے عمل کا، تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی کہتے تھے میرے پاس یہ دلائل ہیں۔ خیر، امام شافعی اپنے شاگردوں کے ہمراہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ آئے، تو وہاں جب نماز کا وقت ہوا تو امام شافعی نے نماز پڑھی تو رفع الیدین نہیں کیا، تو شاگردوں نے بعد میں سوال کیا کہ حضرت رفع الیدین نہیں کیا، فرمایا اتنے بڑے امام کے سامنے مجھے اپنی تحقیق پہ عمل کرتے شرم آتی۔ تو کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اتنی دیر تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس کو تم اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو جس کو تم خود پسند کرو۔ اللہ مما تحبون، تو انسان اس کو راہ خدا میں خیرات کرے جس کو خود پسند کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَعَلَمُوا، اور جان لو ان اللہ غنی حمید، اللہ غنی بھی ہے اور سراہا ہوا بھی ہے، اسے تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان غریبوں کو خود بھی تو دے سکتا تھا نا، تمہاری ڈیوٹی لگائی کہ تم دینا، وہ خود بھی تو دے سکتا تھا، لیکن یہ تمہاری آزمائش، ان کی آزمائش اور تمہاری آزمائش۔ اب دیکھتے ہیں کون اپنی آزمائش میں پورا نکلتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا، اگر تم نے اللہ کی راہ میں دیا تو تم محتاج ہو جاؤ گے، تمہارے پاس اتنی دولت نکل جائے گی۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ بے حیائی سے یہاں مراد علماء تفسیر فرماتے ہیں بخل ہے، کنجوسی ہے، اور کنجوسی کو بے حیائی اس لیے کہا گیا کہ اس سے بڑی کیا بے حیائی ہوگی کہ غریب نانے شبینہ کو ترستا ہو اور امیر دولت کو سنبھال کے بیٹھ جائے، یہ بے حیائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بچی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ تو اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی کہ ایک گھر میں گھی کے چراغ جلتے ہوں، ایک گھر کے اندر فضول خرچیوں پر مال لنڈھائے جا رہے ہوں، اور دوسری طرف بیوہ کی یتیم بچیاں گھر میں بوڑھی ہو رہی ہیں اور کوئی ان کا رشتہ قبول نہ کرتا ہو کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ہم پیسے اڑا دیں اپنے نفس کی خواہش کے لیے جو ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کریں اور اپنی گلی میں ان غریبوں اور یتیموں کا لحاظ نہ رکھیں، تو اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بخل کو جو ہے وہ فحشاء کے ساتھ تعبیر کیا کہ شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں مغفرت کا اور اپنی جناب سے فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ تم اس کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جب تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا فضل ہوگا، یعنی تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ عقل یہی کہتی ہے، شیطان بھی یہی وعدہ دیتا ہے، اکاؤنٹنٹ سے پوچھو تو وہ بھی کہتا ہے کہ اتنے خرچ کرو گے تو اتنے کم ہوں گے، کیلکولیٹر بھی یہی حساب دیتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں وعدہ دیتا ہوں فضل کا، تم خرچ کر کے دیکھو تمہارے مال بڑھا دوں۔ اور میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، پرانے دور میں یہ ہم نے بھی دیکھا ہوا دور کہ کنووں سے پانی نکال کر کھیتوں کو ہم سیراب کیا کرتے تھے، پھر دیکھتے دیکھتے ٹیوب ویل آ گئے تو ان سے پانی ہم اپنے کھیتوں کو دینے لگے۔ وہ جو کنویں تھے ان کو باقاعدہ بند نہیں کیا، لیکن اب کہیں کوئی پرانا کنواں ہو تو وہاں جا کر دیکھو، ایک تو پانی بہت نیچے جا چکا ہے، دوسرا ڈول ڈال کر نکالو گے تو گندا ہو چکا ہے، سونگو گے تو بدبودار ہو چکا ہے۔ پانی وافر تھا، شفاف تھا، کثیر تھا، پاکیزہ تھا، لیکن اب وہی پانی نیچے بھی چلا گیا، نہ اس کی فراوانی رہی، نہ اس کی تازگی رہی، نہ اس کا وہ شفاف پن رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ کنواں اپنا باہر دیتا تھا نیچے سے سوتے پھوٹتے تھے، جتنا لٹاتا تھا اللہ اور دے دیتا تھا، جب اس نے باہر دینا چھوڑ دیا اللہ نے اس کو عطا کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے اس کی راہ میں دیتے جاؤ گے اللہ خزانوں کے منہ تمہارے لیے کھول دے گا، تمہارے مال میں خدا کی راہ میں دینے سے کبھی کمی نہیں آئے گی۔